بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا نے نئے سال کا جشن تو خوب منایا، لیکن ایک مومن غور و فکر کرتا رہا۔ اللہ کو ڈھونڈنے والے، آخرت کا سوچنے والے اپنا محاسبہ یعنی سیلف ریفلیکشن کرتے ہیں۔ لوگوں کی خامیوں کو تلاشنے کے بجائے خود کی خامیوں کو تلاشتے ہیں۔ یاد رکھیے، ہماری زندگی کے اعتبار سے بھلے ہی جنوری آ چکا ہے، لیکن ہمارے اسلامک کیلنڈر کا آغاز محرم سے ہی ہوتا ہے۔ یہ تاریخیں تو آتی جاتی رہیں گی، لیکن اصلی سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا ایمان بھی بدل رہا ہے، یا پھر ہمارا ایمان اسی طرح ہو گیا ہے جیسے ہم پہلے تھے، یا پھر اس سے بھی زیادہ کمزور ہو گیا ہے، اتنا کمزور کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ اب ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ لیکن آپ اس آیت کو سوچ کر پھر خوش ہو جائیے جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر گناہ کر کے زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، یقیناً اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، بے شک وہ بڑا بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہماری زندگی ایک کتاب کی طرح ہے۔ 2025 کے 365 پنے یعنی کہ 365 پیجز اب بھر چکے ہیں۔ اس میں ہم نے بہت سے گناہ کیے، کچھ چھوڑے اور کچھ کو چھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، آخرت میں یہی کتاب ہمارے ہاتھ میں تھما دی جائے گی۔ آج موقع ہے کہ ہم استغفر اللہ کی روشنی سے اپنے پرانے گناہوں کے داغ مٹائیں اور ایک صاف ورق یعنی کہ کلین پیج تیار کریں۔ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة اولئك اصحاب المیمنہ۔ اللہ تعالیٰ سورہ بلد کی آیت نمبر 17 اور 18 میں فرماتے ہیں کہ اصلی کامیاب لوگ وہ ہیں جو ایمان لائے اور ایک دوسرے کو صبر اور رحم کی نصیحت کرتے رہے۔ انہی کو اصحاب المیمنہ کہا گیا ہے۔ سوچئے، جب قیامت کے دن ہمیں ہماری زندگی کی کتاب ملے گی تو کیا ہم چاہیں گے نہیں کہ ہم ان داہنے ہاتھ والوں میں ہوں جن کی تعریف اللہ نے خود کی ہے؟ امیجن اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہو اور اسے سورہ واقعہ کی وہ خوبصورت 27ویں آیت کہے، وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، اور داہنے ہاتھ والے کیا ہی کہنے ان داہنے ہاتھ والوں کے۔ وہ وقت بھی کتنا حسین ہوگا، سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں بھی انہی لوگوں میں شامل کرے، آمین۔ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، یہ ہر لمحہ ہم سے چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے۔ کل کا دن کہنا تو بہت بڑی بات ہے، دوسرے سیکنڈ کی بھی انسان کو خبر نہیں ہے اسے کب موت آ جائے، یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ اس لیے پلیز آپ لوگ کسی بھی غلطی پر اکڑے نہیں، بلکہ فوراً ایکسپٹ کیجئے، معافی مانگے ندامت کے ساتھ، یعنی کہ آپ کے دل میں ریگریٹ ہو، اللہ کے حضور سر جھکا دیجئے اور اللہ کے بندوں کا دل کھانے سے بچیے، ان سے بھی معافی مانگ لیجئے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ سے ناراض ہے تو اس سے کیسے بھی کر کے منا لیجئے۔ کوئی گناہ ہے جس سے آپ نے بچنے کا ارادہ کیا تھا، اگر غلطی پھر ہو جائے تو پھر ترنت دل سے توبہ کریے۔ کوئی گناہ ایسے ہو جس سے آپ نے بچنے کا ارادہ کیا تھا لیکن پھر سے وہ غلطی آپ سے ہو گئی تو پھر دل سے توبہ کریے، ہمت مانگیے اللہ سے۔ گرے نہیں رہنا ہے، بلکہ گرے رہنا تو بزدل انسان کا کام ہے۔ پھر اٹھیے جیسے ایک مجاہد اٹھتا ہے اور اللہ کی رحمت سے بالکل بھی نہ